السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ویرضی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر، واشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وخلیلنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ وقال علیہ الصلاة والسلام، ذکر اللہ شفاء القلوب، وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ محبت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، درود پاک پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں موت تک کثرت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، اللہ ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے، یہ بہت ہی مختصر سی زندگی ہے، لیکن بہت قیمتی ہے، کیونکہ ہمیشہ کی جو لائف آنے والی ہے، اس کا دار و مدار اسی مختصر سی زندگی پر ہے۔ اگر اس مختصر سی زندگی میں
ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا، ہمارے نبی کی سنتوں پر چلے، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزاری، رب چاہی زندگی گزاری، تو اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دیں گے، اللہ ہماری آخرت بھی سنوار دیں گے، اور اللہ تعالی ہمیں انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب فرما دیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ فرمایا جب ہم شریعت و سنت پر چلیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی مان کر زندگی گزاریں گے، من چاہی زندگی نہیں گزاریں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم من چاہی زندگی نہ گزاریں، ہیرو اور کرکٹروں کی نقل نہ اتارے، غیروں کی نقل نہ اتارے، دنیا کے رسم و رواج کے ساتھ زندگی نہ گزارے، بلکہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر ہم جو ہے اپنی زندگی کو گزارے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، یہ میری نصیحت ہر دم یاد رکھنا، ہر شے میں شریعت کو یاد رکھنا، ہر چیز میں شریعت کو یاد رکھنا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دو بات کو ہر وقت یاد رکھیں، کبھی نہ بھولیں۔ لقمان علیہ السلام نے یہ اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، بیٹا خلاصہ یہ کہ دو بات کبھی نہ بھولنا۔ نمبر ایک اللہ کو کبھی مت بھولنا، اور نمبر دو اپنی موت کو کبھی نہ بھولنا۔ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمارے خالق ہے، ہمارے مالک ہے، ہمارے پالنہار ہے، ہمیں اللہ کھلاتے ہیں، اللہ پلاتے ہیں، ساری دنیا کا نظام اللہ ہی چلاتے ہیں، اللہ ہی ہمیں دنیا میں لائے، دنیا سے اللہ ہی ہمیں اٹھائیں گے، اللہ کے پاس ہمیں جانا ہے، حساب اور کتاب ہوگا، تو مجھے اور آپ کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کی محبت سے اپنے دل کو آباد رکھیں، فنا کر دو اپنی ساری زندگی اللہ کی محبت میں۔ یہ وہ پیار ہے جس میں بے وفائی نہیں ہوتی۔ سچا پیار، سچی محبت چاہتے ہو، اللہ سے پیار کرو، اللہ سے محبت کرو، جوانی اللہ پر فدا کرو، زندگی اللہ پر فدا کرو، بڑھاپا اللہ پر فدا کرو، بچپنا اللہ پر فدا کرو، اپنے وقت کی جو ہے قدر کرو، کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو، کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو اپنی جوانی اللہ پر فدا کر دے، اللہ قیامت کے دن اسے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس جوانی کو، اس زندگی کو ہم غنیمت سمجھیں۔ ایک افسوس کی بات ہے، ایک خوشی کی بات ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ غفلت میں، ہائے دنیا کرتے کرتے، گناہ کرتے کرتے، دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ جو اللہ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی تھی، اس کا ایک بڑا حصہ غفلت میں گزر گیا۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم اللہ کو منا نہ سکیں، ہم اللہ کو راضی نہ کر سکیں، ہم اللہ سے صلح نہ کر سکیں، ہم اپنے دل کی تار اللہ سے نہ جوڑ سکیں، تہجد، اشراق، چاش، اوابین کی پابندی نہ کر سکیں، نمازوں کا اہتمام نہ کر سکیں، قرآن شریف کی تلاوت نہ کر سکیں، شریعت و سنت کے مطابق جس طرح زندگی گزارنی چاہیے ہم گزار نہ سکیں، جوانی اللہ پر فدا نہ کر سکیں، گناہوں کو چھوڑ نہ سکے، سچی توبہ نہ کر سکے اور اللہ کے ہو نہ سکے۔ یہ ہمارے لیے افسوس کی بات ہے۔ ایک خوشی کی بات ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، سانس چل رہی ہے، اور اللہ معاف کر دینے کے لیے بالکل تیار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، ہم اللہ کے سامنے سلنڈر ہو جائیں اور ہم سچی توبہ کر لیں، اور ہم کہہ دیں کہ اللہ جی ہماری توبہ، ہم کہہ دیں کہ اللہ جی ہماری توبہ۔ پیارے اللہ، پچھلے جو بھی گناہ ہوئے ہم سارے گناہوں سے آپ سے معافی چاہتے ہیں،
اور اللہ جی آئندہ ہم گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ اور عزائم کرتے ہیں، ہم سچی توبہ کر لیں، صبح کا بھاگا ہوا شام کو واپس آ جائیں، اسے بھاگا ہوا نہیں کہتے۔ اور گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے، خلاصہ یہ گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک کپڑا میلا ہو جائے، دھوبی کو دھونے کے لیے دے، جب دھوبی دھو کر دیتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کپڑا کبھی میلا ہی نہیں ہوا تھا۔ ہم گنہگار لوگ اگر سچے دل سے توبہ کریں گے اور اللہ معاف کر دیں گے تو اللہ ہمیں ایسا بنا دیں گے جیسے کہ ہم نے گناہ کیا ہی نہ ہو، ایسا اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیں گے۔ آپ نے نہیں دیکھا ربڑ کو پینسل سے جو بھی لکھو ربڑ سے سب صاف ہو جاتا ہے، بال پین سے لکھو وائٹنر سے سب صاف ہو جاتا ہے۔ ہمارے موبائل میں ڈیلیٹ کا بٹن ہے، 1000 میسج ہو آل کر کے ڈیلیٹ کرو، سارے میسج اس طرح ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے موبائل میں کوئی میسج ہی نہ آیا ہو۔ تو ہماری زندگی میں جتنے بھی گناہ ہیں اگر ہم توبہ کر لیں گے سچے دل سے تو اللہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ہاں بھئی کسی کا کوئی حق دینا باقی ہو تو اس کو حق والے کو حق تو ادا کرنا ہے، نمازیں جو قضا چھوٹ گئی ہے اس کی قضا تو کرنی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں گناہوں سے بچنے کے لیے، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، 3 چیزوں کو یاد رکھ لیجئے کہ اللہ سمیع ہے، اللہ سننے والے ہیں، اللہ علیم ہے، اللہ جاننے والے ہیں، اللہ بصیر ہے، اللہ دیکھنے والے ہیں۔ کیسے دیکھنے والے؟ کالی رات، کالا پہاڑ، اس کے اوپر کالی چوٹی، کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چوٹی کے چلنے کی آواز کو بھی وہ سنتا ہے اور کالی چوٹی کے چلنے کو بھی وہ دیکھتا ہے۔ وہ اللہ، تو کیا وہ اللہ ہمیں تنہائی میں نہیں دیکھتا؟ ہم دکان پر کیا کر رہے ہیں وہ اللہ ہمیں نہیں دیکھتا؟ دوستوں میں ہم کیا کر رہے ہیں کیا وہ اللہ ہمیں نہیں دیکھتا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تو دیکھ ہی رہے ہیں۔ اللہ کرے ہمیں یہ استحضار نصیب ہو جائے۔ اگر ہمیں یہ استحضار نصیب ہو جائے تو گناہوں سے ہماری جان چھوٹ جائے، اور گناہوں سے جان چھوٹے تو تقویٰ مل جائے، اور تقویٰ مل جائے تو اللہ کا قرب مل جائے، اور اللہ کا قرب مل جائے، اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اور اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ اللہ کو پا کر آج تک ورلڈ میں کسی نے کچھ نہیں کھویا، اور اللہ کو کھو کر آج تک ورلڈ میں کسی نے کچھ نہیں پایا۔ بڑے خوش نصیب ہے وہ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کا تعلق ہو، اللہ کا عشق ہو، اور وہ اللہ سے اللہ کی محبت چاہتا ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ سے اللہ کی محبت مانگتے رہیں۔ محبت ایسی چیز ہے کہ اگر محبت مل جائے تو پھر آپ نے نہیں دیکھا کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اس کو اس کا نام لینے میں مزہ آتا ہے، اس کو اس کی باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے، اس کو اسے یاد کرنے میں مزہ آتا ہے، اس کا کہیں تذکرہ ہو جائے تو اس کا دل مچل جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ کے عاشقوں کا اللہ کی محبت میں کیا عالم ہوتا ہوگا۔ انہیں اللہ اللہ کرنے میں مزہ آتی، انہیں تسبیحات پڑھنے میں مزہ آتی، انہیں نمازیں پڑھنے میں مزہ آتی، انہیں قرآن شریف کی تلاوت میں مزہ آتی، انہیں اللہ کی ملاقات کا شوق رہتا ہے۔ عشق حقیقی میں خدا کے عاشقوں کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔ ایک ہی زندگی ہے، اللہ کرے کہ اللہ کا عشق ہمیں بھی مل جائے۔ تو محبت معمولی چیز نہیں، محبت بہت بڑی چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے، بڑی قیمتی چیز ہے، بڑی زبردست چیز ہے، بڑی لاجواب چیز ہے، اور بہت ہی اہم چیز ہے۔ اس کا سوال ہر نماز کے بعد اللہ سے کرنا چاہیے، بلکہ چلتے پھرتے اللہ سے اللہ کی محبت مانگنی چاہیے۔ ہم اللہ سے کہیں پیارے اللہ میں آپ سے آپ کو چاہتا ہوں، اللہم انی اسألک منک،
پیارے اللہ میں آپ سے آپ کو چاہتا ہوں. ہمیں چاہیے ہم اللہ سے دعا کریں، اللہم انی اسألک حبک. پیارے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں. اگر اللہ مل جائے، اگر اللہ کی محبت مل جائے تو ہمارا تو کام ہو جائے. فرمایا فنا کر دو اپنی ساری زندگی اللہ کی محبت میں. یہ وہ پیار ہے جس میں بے وفائی نہیں ہوتی. تو اللہ کی محبت بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا عشق بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا تعلق یہ بہت بڑی نعمت ہے. آج کی مجلس کی پہلی بات اللہ کی محبت، اللہ سے مانگنا اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اللہ والوں کی صحبت اٹھانا، اللہ والوں کی مجلسوں میں جانا، اہل اللہ کے بیانات سننا، اور اگر اللہ موقع دے تو اللہ کے راستے میں وقت لگانا. دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت یہ بڑی اہم محنت ہے، بڑی مبارک محنت ہے. خود بھی اللہ سے جڑنے کی اور اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا یہ بہت ہی آسان طریقہ، آسان نسخہ اور بہت ہی زبردست فارمولہ ہے. یہ وہ فارمولہ ہے جس کی برکت سے کروڑوں لوگوں نے توبہ کی ہے. کئی زانیوں نے توبہ کی، کئی چوروں نے توبہ کی، کئی ڈاکوؤں نے توبہ کی، کئی شرابیوں نے توبہ کی، کئی بے نمازیوں نے توبہ کی، کئی سود خوروں نے توبہ کی، کئی اللہ والوں کو ستانے والوں نے توبہ کی، اور کئی لوگوں نے جو ہے وہ توبہ کی. یہ بڑی مبارک محنت ہے، یہ مسجدوں سے جوڑنے والی محنت ہے، یہ مدرسوں سے جوڑنے والی محنت ہے، یہ اللہ والوں سے جوڑنے والی محنت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی امت کی فکر، امت کا درد، امت کا غم، امت کی کڑن عطا فرمائے. فرمایا فکر نبی جس کے سینے میں ہے وہ تو مدینے میں نہ ہو کر بھی مدینے میں ہے، اور فکر نبی جس کے سینے میں نہیں ہے وہ مدینے میں ہو کر بھی مدینے میں نہیں ہے. یہ بھی اللہ سے مانگنا ہے، امت کی فکر، امت کا درد. اللہ کرے ہمیں دعا کی توفیق ہو جائے. بہت خوش نصیب ہے وہ جنہیں دعا کی توفیق ہو جائے، ورنہ رمضان کے بعد تو ایک بہت بڑا طبقہ جیسے ہاتھ اٹھانا ہی بھول گیا ہو، اللہ سے مانگنا ہی بھول گیا ہو، اللہ سے صلح کرنا ہی بھول گیا ہو، دعا کرنا بھی بھول گئے اور قرآن شریف کو ہاتھ میں لینا بھی بھول گئے. قرآن شریف یہ صرف رمضانی کتاب نہیں، ہم رمضانی قرآن پڑھنے والے نہ بنے. میں حافظوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں رمضانی حافظ نہ بنے، روزانہ کم سے کم ایک پارہ اللہ کا قرآن تو پڑھیں، ہر مہینے میں ایک قرآن شریف ختم تو کریں. قرآن شریف کے ایک ایک حرف پر اتنی نیکیاں مل رہی ہے، یہ آخرت کی تیاری کا اتنا زبردست موقع ہے. آئے دن لوگ اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں، روزانہ کتنے لوگوں کا انتقال ہو رہا ہے، روزانہ کتنے جنازے اٹھ رہے ہیں، اور ہمیں بھی دنیا سے جانا ہے. ان قریب میں بھی جاؤں گا اور آپ بھی جائیں گے. 150 سال پہلے والے کہاں ہیں؟ 200 سال پہلے والے کہاں ہیں؟ 300 سال پہلے والے کہاں ہیں؟ 400 سال پہلے والے کہاں ہیں؟ کیا کوئی ہے آپ کے علاقے میں 150 سال پہلے والا کہ یہ چچا 150 سال کے ہوں؟ سب کہاں چلے گئے؟ کیا میں اور آپ نہیں جائیں گے اللہ کے پاس؟ کیا مجھے اور آپ کو مرنا نہیں؟ کیا میں اور آپ اللہ کو پیارے نہیں ہوں گے؟ کیا میرا اور آپ کا انتقال نہیں ہوگا؟ کیا مجھے اور آپ کو غسل نہیں دیا جائے گا؟ کیا مجھے اور آپ کو کفن نہیں پہنایا جائے گا؟ کیا میری اور آپ کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائی جائے گی؟ کیا مجھے اور آپ کو دفن نہیں کیا جائے گا؟ کیا مجھے اور آپ کو اللہ کے پاس کھڑے نہیں ہونا ہے؟ جب یہ ساری چیزیں ہونی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تیاری کریں.
ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ دنیا کے لیے اتنی تیاری کر جتنا تجھے دنیا میں رہنا ہے. ظاہری بات ہے دنیا میں بہت کم رہنا ہے، وقتی رہنا ہے. یہ دنیا فانی ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ چھوڑ دینے کی جگہ ہے دنیا. یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے. عقل مند یہاں سے عبرت حاصل کرتا ہے. یوں فرمایا کہ دنیا کی رونق اور بہاریں نہ دیکھو بلکہ اٹھتے ہوئے جنازے دیکھو، شکستہ قبریں دیکھو. بارش کی سیزن میں ذرا دیکھو تو صحیح قبرستان میں کیسی قبریں اندر اندر تک دھس جاتی ہے. کیا ہمارے پردادا ان کے ابا کی قبر نہیں بنی؟ کیا میرے اور آپ کی قبر نہیں بنے گی؟ کیا ہمارے بہت سے دوست، احباب، رشتہ دار، عزیز اور اقارب کیا وہ اللہ کو پیارے نہیں ہوئے؟ کیا میں اور آپ اللہ کو پیارے نہیں ہوں گے؟ ہم تو زندگی ایسے گزارتے ہیں جیسے ہمیں مرنا ہی نہ ہو، دنیا میں ایسے جیتے جیسے دنیا میں ہی رہنا ہو. جب پتا ہے کہ دنیا سے جانا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں. طالب دنیا نہ بنے، طالب آخرت بنے. اللہ والے فرماتے ہیں دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے تو گزرا ہوں مگر خریدار نہیں ہوں. دنیا کا ہونا برا نہیں، دنیا کا دل میں ہونا برا ہے. کشتی جہاز سمندر میں چلتا ہے، اندر 5000 کار ہو تو بھی جہاز نہیں ڈوبتا. لیکن جس چیز کے اوپر چل رہا ہے، پانی کے اوپر، اگر وہ نیچے کا پانی اوپر آ جائے پھر جہاز ڈوب جاتا ہے. تو انسان کو اللہ کتنا بھی نوازے وہ برا نہیں ہے، بلکہ انسان جس دنیا کے اوپر چل رہا ہے اگر وہ دنیا کی محبت دل میں آ جائے پھر وہ دنیا کی محبت انسان کو لے ڈوبتی ہے. فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئہ، کہ دنیا کی محبت تو تمام برائیوں کی جڑ ہے. ایک دو برائی نہیں بلکہ یوں فرمایا کہ دنیا کی محبت تو تمام برائیوں کی جڑ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ دنیا کی محبت ہمارے دل سے نکال دے اور ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی کوشش کریں جن کے دل سے دنیا کی محبت نکلی ہوئی ہے. کیونکہ صحبت کا اپنا اثر ہوتا ہے. اے سی میں ہو تو ٹھنڈک ہی لگتی ہے، ہیٹر چل رہا ہو تو گرمی ہی لگتی ہے، عطر والے کی دکان میں ہو تو خوشبو ہی آتی ہے، اور لوہار کی دکان میں ہو تو دھوئیں ہی نصیب ہوتے ہیں. یوں فرمایا کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے. انسان اللہ والوں کی صحبت سے بڑا فائدہ اٹھاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے. احب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. تو ہمیں رمضان کے بعد جو 11 مہینے ہیں اس کو بھی ہمیں وصول کرنا ہے، اس کو غفلت کے ساتھ نہیں گزارنا. سب سے پہلی چیز دعا کا اہتمام کرنا ہے. ایک بات یاد رکھ لیجئے. دوسری چیز اللہ سے اللہ کی محبت مانگنی ہے، اللہ سے اللہ کو مانگنا ہے. تیسری چیز ہمیں قرآن شریف کی تلاوت، روزانہ ایک پارہ ہمیں پابندی سے قرآن شریف پڑھنا ہے. شوال میں ہمارا ایک قرآن ختم ہو، ذی قعدہ میں ہمارا ایک قرآن ختم ہو. ابھی بھی کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ تو 5 پارے پڑھ رہے ہیں، کوئی 10 12 پارے پڑھ رہے ہیں. وصول کر رہے ہیں لوگ وقت کو، اور ہمیں قرآن شریف کھولنے کا ہی وقت نہیں، قرآن شریف دیکھنے کا وقت نہیں، قرآن شریف پڑھنے کا وقت نہیں. ہمارے گھروں میں قرآن شریف کے اوپر دھول چڑھ جاتی ہے، نعوذ باللہ. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں حافظ قرآن بنائے، اللہ ہمیں عالم قرآن بنائے، عامل قرآن بنائے، عاشق قرآن بنائے، ناشر قرآن بنائے. قرآن جو قرآن سے محبت کرتا ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے. قرآن سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ مجھے اللہ کا قرآن پڑھنا ہے.
دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ بنا لے جو عادت تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ تو میرے عزیزو، قرآن شریف کی تلاوت کا جو ہے ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے پابندی کے ساتھ۔ قرآن پڑھو تو دل بدل جائے، نماز پڑھو تو چہرہ روشن ہو جائے۔ کتنی دلکش ہیں رسول خدا کی سنتیں، گر عمل کرو تو زندگی سنور جائے۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ روزانہ ہم کم سے کم 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھنے والے 30 ہزار سے 50 ہزار تک پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ کم سے کم 1000 مرتبہ پڑھ لیں، محبت سے پڑھیں، ادب سے پڑھیں، عظمت سے پڑھیں، اور اس استحضار کے ساتھ پڑھیں کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے۔ تو درود شریف کا اہتمام کریں۔ سارے صحابہ، سارے تابعین، تبع تابعین، اولیاء اعظام، محدثین، مشائخین، فقہا، جتنے اللہ والے گزر گئے سارے درود شریف کا اہتمام کرنے والے تھے۔ جتنے اللہ والے موجود ہیں وہ بھی پابندی سے درود شریف پڑھتے ہیں، اور جتنے اللہ والے قیامت تک آئیں گے سارے کے سارے درود پاک کا اہتمام کرنے والے ہوں گے۔ اللہ والے بندہ ہو تو کیا کریں؟ فرمایا گناہوں سے بچ جائیں۔ اللہ جو کرنے کو کہیں وہ کریں، جس سے رکنے کا کہیں اس سے رک جائیں، تقوی اختیار کریں۔ اللہ کے دوست کون، اللہ کے ولی کون؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اولیاء الا المتقون، اس کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے۔ اگر سچوں کی صحبت مل جائے گی تو ان کی صحبت کی برکت سے اللہ ہمیں تقوی نصیب فرما دیں گے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، اس کا استحضار رکھیے تو گناہوں سے جان چھوٹے گی۔ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ مٹ جائے گناہوں کا تصور اس جہاں سے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ہر وقت دیکھتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں، چھوٹے گناہ سے بھی بچیں، بڑے گناہ سے بھی بچیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ گناہ چھوٹا ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ کون ناراض ہو رہا ہے۔ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، ہر چھوٹی بڑی نیکی کرنے کی کوشش کریں۔ درود شریف کا اہتمام، استغفار کرے کثرت سے، استغفر اللہ۔ اگر بہو وچن جمع کا صیغہ پڑھ لے بہت اچھا، نستغفر اللہ، اللہ مجھے بھی معاف کر دے، پوری امت کو بھی معاف کر دے۔ پوری دنیا والوں کے لیے ہدایت کی دعا کریں کہ اللہ پوری دنیا میں بسنے والے ہر فرد بشر اور ہر فرد جن کو اور ان کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اللہ آپ ہدایت نصیب فرمائیے۔ سچے دل کے ساتھ، دل کی حاضری کے ساتھ ان کے لیے دعا کریں۔ ہم دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ ضرور ہدایت نصیب فرمائیں گے۔ تہجد، اشراق، چاش، اوابین کا اہتمام کریں۔ 5 وقت کی فرض نماز میں بھی نیت کرتا، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے۔ پوری کوشش کریں، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی طرح وضو کریں، وضو میں کم پانی استعمال کریں، مسواک کا اہتمام کریں۔ سنت اور مستحبات کی جو سنت کی رعایت کے ساتھ وضو کریں۔ وضو کرتے ہوئے دنیاوی باتیں نہ کریں، وضو دھیان کے ساتھ کریں، نماز دھیان کے ساتھ پڑھیں۔ اگر نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بے حیائی، برائی ہماری زندگی سے نکل جائے گی۔
اللہ تعالی ہمیں نماز کو درست کرنے کی، وقت پر نماز ادا کرنے کی، پورے دھیان کے ساتھ نماز پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اللہ خیر و عافیت سے ہم سب کو اپنا ولی بنائے. تو طے کرو انشاءاللہ ایسی زندگی گزاریں گے کہ ہماری طرف سے کسی کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ ہو. تو رمضان کے بعد یہ جو 11 مہینے ہیں اس کو بھی ہم وصول کریں، غفلت کے ساتھ نہ گزاریں، اور اس لاک ڈاؤن میں قبر کے لاک ڈاؤن کی اچھی طرح تیاری کر لے. اللہ تعالی ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہماری آج کی مجلس کو قبول فرما کر اللہ ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرمائے. کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے. ہم میں سے ہر ایک کی جائز تمناؤں کو اللہ پورا فرمائے. ہم میں سے ہر ایک کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے. اللہ تعالی ہمیں بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. آپ حضرات سے دعاؤں کی گزارش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.